بڑی چیز ہے وہ ہے منہج کا بگاڑ۔ نوجوانوں میں عجیب و غریب قسم کے مناہج پائے گئے ہیں، ان میں سے ایک مثال عقل سے دین کو سمجھنا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی رائے اپنی عقل سے دین کو سمجھیں، علماء کی انہیں ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت سے اپنے منہج کو حاصل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل سلیم ہے، ہم اپنے عقل سے دین کو سمجھیں گے، یہ بگاڑ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی منہج کا بہت سارا بگاڑ ہے کہ وہ علماء کی تنقیص کرنا، علماء سے دور رہنا وغیرہ، یہ سارے مسائل ان کے اندر ہے۔ بہرحال کتاب و سنت کو کے معاملے میں آیتوں سے جیسے چاہے منمانی تفسیر لی جاتی ہے، حدیثوں کا جو ایسے چاہے مفہوم لیا جاتا ہے، یہ نوجوانوں میں ایک بگاڑ دیکھنے میں آیا، جبکہ شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ان آیتوں سے جو ہمیں منہج ملا وہ ہے سلف صالحین کا منہج، سلف صالحین کا منہج۔ انہوں نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو، اللہ کے دین کو، اسلام کو سمجھا ہے، ویسے ہم سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر ہم نے دین کو صحیح سمجھا تو اللہ نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ رب العالمین جس بندے کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے، وہ دین کو صحیح منہج پر سمجھتا ہے، صحیح وے پر، صحیح نہج پر سمجھتا ہے۔ کیسے؟ جیسے سلف صالحین نے، صحابہ تابعین نے سمجھا ہے، مہاجر اور انصار نے جیسے دین کو سمجھا ہے۔